کریم اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمیں آخری وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود پڑھو مل کے بابا سے فرما۔ چھٹا بادشاہ تاجدار ولایت اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود پڑھے ساری زندگی اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں کمی نہ ہو اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ناراض نہ ہو، ذرا خالی جگہ میرے سامنے تھوڑا تھوڑا کی آ جاؤ، اگر ناراض نہ ہو تو صلوات کوئی نہیں، خیر ہے، صلوات اے صلوات اتنی بلند پڑھو تاکہ جڑے لوگ ہلے بھی اے گلی سے بازار سے کھڑے نے شاید واڑی صلوات دی آواز سن کے ہی پنڈال سے آ جان۔ اللہم صلی علی اجازت ہے بسم اللہ۔ بڑی بھی اجازت کرنا ہے ہمارے ساتھ جی ایک عرصے بعد سال بعد اس جگہ دی حاضری ہوئی ہے۔ پچھلے سال واسطے معذرت چاہنا، ٹائم سے نہیں سے گنجائش نہیں حاضر ہو سکیا، تے ناراض بھی نہیں ہونا۔ میرا اپنا گھر ہے، بانی دی حیثیت نال ممبر حسین تے موجود ہاں، ساتھ سترہ پڑھدا پڑھ کے تھوڑا ماحول چیک کردا کہ بس میری گل انہاں بندیاں دے نال ہے جنہاں بندیاں نو پیدا ہوندیاں گٹھی دی شکل سے گل دسی گئی ہے، میرا پتر اگر جڑی دعا کعبے جا کے پوری نہیں ہوئے مجلس حسین سے آگے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ عام نہیں آگے بیٹھے، کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد بادشاہ کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے تمام موالیاں نے حیدر کرار کے دل خاک شفا اور آنکھیں غدیر کی مٹی سے بنائی ہیں۔ ساتھ سترے پڑھ دوں آپ کے معیار کا اندازہ لگا لینا کہ میں کی پڑھنا ہے تو اسی کی سن کہ دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد۔ تھوڑا پچھلے جا کے ذرا ہاتھ کھول میرا سن، ہاتھ کھول کے میں ہاتھ بندے ہوں تو اٹھتے نہیں، کھلے ہوں تو اٹھ جاندے نہیں کہ دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے چاند سے کہا یا علی مدد۔ اللہ اکبر، کیا کہنے صدقے چوتھے فکرے تے میں واقعہ تو اڈے حوالے کرنے لگا، جڑا واقعہ تک پہنچ جاوے ایک دیر سے دعا دینی ہے۔ اے ہرگز نہیں دیکھنا کہ نال دا بندہ بول رہا ہے تو میں بھی سبحان اللہ کہا، نا واقعہ تک پہنچو۔ ایتھو دادا وے استاد دا لطف ہے کہ دھرتی نے آسمان سے کہا یا دامنے وقت جتنی گنجائش بھی نہیں، اتنا میرے پاس وقت ہے جتنا ہور کے پاس تھا یزیدی سے نکل کر حسینی فوج میں جانے کے لیے، اتنا بالکل میں نے پڑھنا ہے۔ سب چلے تھوڑی اپنی مرضی، نہ سمجھے پھر بھی تھوڑی اپنی مرضی کہ دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے چاند سے کہا یا علی مدد، اور دیوار کب پھٹی کہ کعبہ نے زور سے حیدر کی ماں سے کہا یا علی مدد۔ نہیں جی میں خالق کے اکبر کا نام بلند ہے تو میں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ چلو، جس شخص کی زبان پہ حیدر کا نام ہے، باخدا ڈھیر سارا سفر کیتا ہے، ڈھیر سارا تھک کے دوڑے بولا ہے۔ میں اپنے زور سے کمی نہیں رکھنی، تو جتنا بولے ہو نا میری ادھی کو تھکاوٹ اتر گئی، اینا تھوڑا جے اور بولو جڑی ادھی راگی اللہ کے اتر جاوے کہ جس شخص کی زبان پہ حیدر کا نام ہے وہ ذات کا جو بھی ہو اس کو سلام ہے۔ نا میرا اپنا گھر ہے، بانی دی حیثیت نہ موجود ہے، ممبر حسین تے کھڑا بادشاہ دے فرمان دا ایک سہارا لین لگا، بادشاہ دے فرمان کا سہارا لے کے گالا اے جتنے بیٹھے موالیاں نے حیدر کرار انہاں نو بادشاہ دا فرمان لے کے ایک گل کرن لگا کہ مقصد اے سارے بندے نوں اجازت دے، بادشاہ دا فرمان نہ ہوے غلط، ایتھے آنا ایتھے ٹوکنا تاکہ لوگوں نوں پتہ چل جاوے ذکر حسین دے سچ بولیا جاندا ہے۔ بات سچی ہوئے تو بولی، اگر تینوں لگے کہ گل واقعی سچی ہے ہاتھ اٹھا کتنا دس دی میرا پتر میرا بھائی میرا ویر تیری گل ساڑھے پلے آ گئی ہے، نہیں تو یا علی کہ جس شخص کی زبان پہ حیدر کا نام ہے
کعبہ میرے سجانا دے کھلے جنہ سوا ایک بلا تم چھڑن والی گل لینا کہ تساں نعرہ لوایا 2 دن بندے ہلے خاموش نے میں 17 محرم حرام ایک تساں موجود ہوتے رائے منٹ سے ایک فلم والی گل کر دیتی تے گل دا یقین مند پنجابی چ کرن دا لطف آیا نا انہاں اور کچھ کرن دا نہیں آیا اکھ تو تانوں سنا دئیے ہاں لطف لے آ جا بس ذات تعلق نے صرف ہلکی چہرے تو مسکراہٹ رکھیا دے تاکہ میں دیکھ لواں تمام نو گل سمجھ آ گئی ہے کہ مطلب 1400 سال گزر گئے نے اسی یہی سن دے آ رہے ہیں جس بندے دا اللہ کرے سمجھا سکا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اگرچہ کہ اندازے بیان تلخ بہت ہے ہر بندے سے کہ جس بندے کا علی بادشاہ کا نام سن کے منہ ونگا چبا ہو جاوے ان دے حسب نسب چ کمی ہے یہی سنا ہے مجھ سے یہی گل ہے ایک بڑا بیٹا ایک گل نوی کرنے لگا ہے گل نوی نہ ہوئے تے پھر ہو گیا تے نوی ہوئے تے نہ بولیا تے بادشاہ جانے کوڑا حد جانے تو مولا جانے گل وہی لیکن ایک اینگل گھما کے نیا اینگل پیش کرنے لگا ہوں کہ علی بادشاہ کے نام اعتماد بولی ہاتھ کھول کر مالا بیٹا سن ہاتھ کھولان تیرا گیا پھر تے میں پڑھ لیا اور علی بادشاہ کے نام سن کے ہم بولی ضرور علی بادشاہ کا نام سن کے جس کا مووی کا جب ہو جائے وجہ کی ہے کہ علی کے نام سے دل میں سے نور ملتا ہے یہی کے ذکر سے جسم و جان کو تازہ جنور ملتا ہے تازہ جنور ملتا ہے اور نہ جانے لوگ کیوں چلتے ہیں نام علی سے کیا ان کا یزیدیت سے خون ملتا اللہ اکبر کیا کہتے سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا ان کا یزیدیت سے خون ملتا ہے اچھا اگر بندے سے پوچھا جائے نا کہ بھائی تو علی میں کیوں بنیا بندہ کہے گا جی دوزخ دی اگ بڑی گرم ہے بچن آستے علی نے بنیا لطفارہ کی بلا حاضری کر سلوات پڑھو اے ہم تو نفت چاہتی رہے گی کوئی نہیں علی نے ہر بندے نے اپنے اپنے معیار کے مطابق زاویے کے مطابق علی کو مانا ہے بندے سے پوچھا بھائی آپ نے علی کو کیوں مانا کہتا ہے جی جنت کے لالچ میں علی کو مانا کسی سے پوچھا آپ نے علی کو کیوں مانا دنیا اچھی گزر جائے اس لیے علی کو مانا کسی سے پوچھا آپ نے علی کو کیوں مانا اس نے کہا جی ظاہری سی بات علی کو ماننے کے لیے دنیا میں یہ واحد شرط ہے کہ اس گھرانے سے مانگا جائے وہ منع نہیں کرتے اللہ اکبر کیا کہتے ہیں حد سلامت ہے ملنگ تیرا گھرانہ ہی ایسا ہے جو مانگو گا ملے گا جو مانگو گا ملے گا اب ہر بندے نے اپنے اپنے زاویے کے مطابق علی کو منیا بھاڑے بیٹے نے اپنے زاویے کے مطابق علی کو منیا گل ہوئے لطف والی تے بادشاہ میری مدد کری تمام موالیاں نے حیدر کر رہا ہوں گل سمجھا سکا جس بندے دا کیتا ہے کہ میں علی دے نام لین تے بغیر پانی دا پانی بھی اندر اپنے گلے سے نہیں چھڑدا اس منا کر والے باقی نہیں اپنی مرضی ہر بندے نے اپنے معیار کے مطابق زاویے کے مطابق علی کو ماننا میں نے علی کو کیوں مانا کہ دنیا میں آئے روز لگائی تھی تہمتیں ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے اور اس واسطے ہم نے علی کو مانا ہے جناب کوئی ہماری ماں کو گالی نہ دے اللہ اکبر بھائی اللہ اکبر ہاتھ بلند کر کے لیلال تیرے سلامت ہوگا آپ کے کیا کہنے آپ جیو ہزاروں سال اچھا اگر کلیہ نہ کرو تو گالے کھور کرا لوگ آنے رہے جنت 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 ممبر حسین عزت کی قسم ہے محشر میں وہ بندہ خدا سے گھاٹے کا سودا کرے گا جو اللہ کو علی دے کے جنت لے لے گا علی کا ذکر اتنے بیٹھے ایک بندہ بولے اس طرح بھائی بول نہیں سکتا ملنگانی دھرتی تے بیٹھا تے گل ملنگان سمجھاواں ہائے 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 بابا جی تساں دعا کرو پھوکا ایک پنڈال نو ایویں نہ مارو کہ اندر ایک بندہ ایویں بولے جویں میں چاہنا اسے تے میں راضی میرے آمد مقصد پورا تھکاوٹ میری اتر جائے گی کہ علی کو کیوں ماننا وجہ کیا ہے علی کو کیوں ماننا جنت کے بدلے میں ارے بھائی جنت علی کا بدلہ نہیں ہے جنت میرے علی کا صدقہ ہے اللہ
اللہ اکبر بھائی کیا کہنے جنت علی کا صدقہ ہے ہائے صدقے جنت علی اچھا جڑے خاموش ہو گئے اللہ دی قسم جنت تھوڑی ہے اے اگر جنت علی ولی اللہ پڑھ کے بھی نہیں نہ ملنی پھر ایک قصہ ہی رنجدہ ہے جنت تھوڑی ہے کدو تو کس وقت تو سوال ہے نا جنت پھر ساڑی ہے لیکن جنت تھوڑی ہے لیکن شرط بھی ہے شرط دسنی ہے میں صرف تھوڑے پیشانیاں دیکھنی ہیں جیسے آج بجے اپنے بندے خود ہی دیکھ لے جس کی پیشانی تے بال آ جاوے اس نے مجلس تو بعد خود پوچھ لیا جے کہ جنت تھوڑی ہے کدو تو سی اپنی ماں دی گود وچ آئے اکھاں کھولیا علی ولی اللہ سن لیا جنت تھوڑی ہو گئی میرے پچھلے جوان ہاتھ چاہوں نہ کچھ نہیں ہوندہ توانوں کسی نے کچھ آکھیا تو میں نو باجو پھاڑ لیا جے بولو ہے میری یہ جڑے پچھلے ہلے بھی خاموش تھوڑا کی خیال ہے یہ جنت کو ڈیڑھ مر لے سے جنت بہت بڑی بات ہے اگر آنکھوں دسا جنت بادشاہ من کتنی بڑی ہے دسا اے جبرائیل پتہ میں نو ہے نہیں صرف ایک آئیڈیا ہی نہیں دیرا میں کر جنت میں کھی ہے جنت ساڑی ہے ایک آئیڈیا چلو آئیڈیا تو سن پہلے تمہیں گال کرتا جاؤں جنت اگر ساڑی ہے نا ساڑے ذہن سے ایک سوال آتا ہے مولوی مسجد چلان کر کیا کہتا ہے حضرات مسجد 50 روپیے تو وہ تمہوں جنت مل جائے گی اچھا ایمان کرنا میں نے گال دو سو اے ننکانا ہے نا میرا اپنا گھر ہے میں پیڑی آلے دا اے ننکانے چکے 50 روپے دا کوئی گھر مل لیتا چنگا سے کھنیا بنایا میں نے جنہ بزرگ اللہ اکبر کسی جنت ہی بھار لانا اللہ اکبر بھائی 50 روپے دا دنیا سے گھر نہیں ملتا ہو تو جنت ہے اسی نمازہ کیوں پڑھتے ہیں روزے کیوں رکھتے ہیں اللہ نور ملنگ نے فرشی عذاب بچھائیے کیوں بچھائیے اے سارا کام کیتا ہے بابا جی خدا مجرم ہوگا وہ بندہ بحشر میں خدا باقا جو خدا کی اہل بیت کا ذکر سن کے مسکراتا نہیں سکتا داد ناز بہتری اپنی بات ہے خالد سے چہرے پہ مسکراہٹ نہ اب جنت علی کا بدلہ نہیں ہے وہ جنت بادشاہ کا صدقہ ہے یہ نیک کام کیوں کرتے ہیں روزے کیوں رکھتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں اب یتیموں کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں اور یہ جنت کے لالچ میں نہیں کرتے یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت میں حسین کے گھر کے قریب گھر ملے اتنا لطف آوے اسی جنت اپنے گھر کا دروازہ کھولیے سامنے حسین بادشاہ دی حویلی ہوئے اتنا لطف آئے کہ فرشتے نے آپ کو یہ جنت کا دروازہ کھولا بٹھا دیتا کی کرو گے کیا دیا جنت ہے کی لطف ہے کوئی نا میرے نزدیک واڑے نزدیک کا پتہ نہیں جی میرے نزدیک کوئی لطف نہیں میرے نزدیک لطف وہی ہے جنت اپنے گھر سے دروازہ کھولیے سامنے علی دی حویلی ہوئے عباس دا محل ہوئے لطف تو یہی ہے اب جنت ہے کتنی بڑی جبرائیل فرشتہ جڑے خاموش ہو گئے ہو باقی تھا جبرائیل ہے نا جبرائیل جانتے ہو سید الملائکہ یہ جاننا بھی چاہیے ہے ساڑھا پیر بھائی ہے اللہ اکبر ساڑھا پیر بھائی ہے یار دیکھو تو صحیح وہ بھی در اہل بیت پہ سجدہ کرتا ہے ہم بھی در اہل بیت پہ سجدہ کرتے ہیں وہ پہلی صف میں ہے ہم ذرا آخری صف میں ہیں ہائے آپ نے بولا ہے سید الملائکہ اس کا مطلب ہے ملائکہ کا سردار تمام ملائکہ کا سردار یہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے اب جملہ خدا آپ نے کہا نہ ہوتا میرے ذہن میں آیا نہ ہوتا اب ذہن میں آ گیا ہے اب پیڑان جانے داد جانے دعا جانے اب جبرائیل فرشتہ ہے اس کا کام ہے نبیوں تک روایت باتیں لے کے جانا جو خدا کہہ دے نبیوں تک پہنچانا اب وہ فرشتہ ہے سید الملائکہ ملائکہ کا سردار اسی جبرائیل کو کبھی حسین کا جھولا جھولاتے دیکھا ہے کبھی وجود کے دروازے پہ مانگنے وہی جبریل ہے اب اس جبریل نے فیصلہ کیا میں دیکھوں تو صحیح خدا کی جنت ہے کتنی بڑی چلو جملہ بدل کیا اپنا
جبرائیل نے فیصلہ کیا میں وہ جنت تو دیکھوں اے فرنٹ والے میرے نال بولن نا اے پچھلے اینڈ دی کر داد دعا سٹ ہو گئے اے فرنٹ دے باپ دے نیاں بول رہی سیٹاں نے کہ بتا کے کھنگ کرے نا مجمع تو فرنٹ سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ اے فرنٹ بولے گا اینڈ دی کر آپ سبحان اللہ دی آواز سے آئی جائے گی اب جبرائیل نے فیصلہ کیا میں نے دیکھا میڈا چل بیٹھ جاتے ہیں اللہ اچھا باخدا اے تسی آئے بیٹھے ہو نا تسی کلے نہیں آئے بیٹھے واڈے تے پاکاں دی مہر ہے تسی تاں آئے ہو ہن تسلسل میرا ٹوٹیا نہیں میں واپس تسلسل تے جان دی کوشش کراں گا تے تسی بھی تھلے نہ آیا جتھے ہے اوتھے رہو تے میں راضی ہاں اب جبرائیل نے فیصلہ کیا جملہ آکھنا ہے تے میں تہاڈے چہرے دی ہن زیارت کرنی ہے اب جبرائیل نے فیصلہ کیا بالکل آہستہ خلافت کا دور نہیں الفاظ کا دور لگانا ہے جبرائیل نے فیصلہ کیا وہ جنت تو دیکھوں جس کے سردار حسن اور حسین ہیں وہ جنت تو دیکھوں جس کے سردار حسن اور حسین ہے جبرائیل گیا ہے جنت کے دروازے پہ اب جبرائیل کی سپیڈ کیا ہے یہ دیکھو ذرا اپنے پروں کو یوں کرے نا ایک دفعہ اٹھا کے نیچے کرے مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے شمال سے جنوب چلا جاتا ہے یہ ہے اس کی سپیڈ روز روٹین دی پروں کو یوں کرے اسی جبرائیل نے فیصلہ کیا میں وہ جنت تو دیکھوں جس کے سردار حسن اور حسین ہیں اب جبرائیل گیا ہے جنت کے دروازے پہ اس نے پوری رفتار کے ساتھ اپنے پروں کو کھولا پرواز کرنی شروع کی پرواز کرتے 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 گزر گئے 40,000 سال 40,000 جاگی کروا لیا 40,000 سال پرواز کرتے کرتے گزر گئے پرواز کرتا جا رہا تھک ہار کے ایک پیلے پہ بیٹھا پیلے پہ بیٹھا سر کو اٹھایا سامنے ایک محل تھا محل پہ ایک حور کھڑی تھی حور نے کہا جبرائیل بھیا کیا لینے آیا ہے جبرائیل کہتا ہے جنت دیکھنے آیا ہوں بتا تو صحیح جنت کا کتنا فاصلہ طے ہو گیا ہے حور نے کہا جبرائیل بھیا کتنی دیر ہو گئی ہے اس نے کہا 40,000 سال حور کہتی ہے جبرائیل بھیا تازہ دم ہو پرواز دوبارہ شروع کر ابھی تو وہ حساب پورا نہیں ہوا جو علی نے فضا کے نام لگا کیا بات ہے سبحان اللہ صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سجانات کھلے جنات صلوات نوکری پسند آ رہی ہے بیٹے کی دونوں کی تو بہت تری میں کر رہے ہیں اچھا چلو اچھا جی بسم اللہ جی ہاں جی پوری اینی بھی ہوندی ٹھیک ہے ہون کیڑا تھا میں بھی کھول کے پڑھی داد ہو گئی بدعا ہو گئی مجلس ہو گئی ہاں اچھا چلو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اسی پہ سلام کرتا ہوں فطرس کیا کہنے آپ کے کیا کہنے فطرس ہے ایک فرشتہ اب وہ فرشتہ ہے باخدا جہاں پہ یہ پڑھا ہے نا تے نیاز بھی ڈھیر ساری ہوگی تو دعا بھی ڈھیر ساری ہوگی نیاز خیر ہے تھوڑی داد دعا بھی نیاز ہے لیکن جتھے ہوئے تھے ریاض ہے اب فطرس ہوا میں پرواز کر رہا ہے بالکل آہستہ سے بات پہنچا نہیں ہو سکتا ہوا میں پرواز کر رہا ہے پرواز کرتے کرتے جھوم کے مستی میں آگے کہتا ہے مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا خدا نے یہ بات سنی خدا نے کہا جبرائیل کیا کر رہا ہے یہ فطرس کیا کہہ رہا ہے جبرائیل نے کہا بادشاہ کہہ رہا ہے مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا اللہ نے کہا اچھا جبرائیل یہ فطرس فرشتہ ہو کے چلو جملہ بدل کے کہا تم سے چھوٹا فرشتہ ہو کے
اپنے آپ کو کہہ رہا من مثلی ہے کوئی میرے جیسا جلدی جا اس کے پر جلا دے. اب سنو سنو بات کیا سنو, اب جملہ بالکل زور نہیں, صرف سنو سمجھو, سمجھ کے ایتھو محسوس ہو گئے تو داد دیا جے, نہیں تو بے زور کی داد صحیح نہیں کسی جملہ باتیں دیر تک پہنچ جاوے داد دعا ہو جاندی ہے. اب وہ فطرس پرواز کر کے کہہ رہا مم مثلی ہے کوئی میرے جیسا, اپنے آپ پہ جبر کرنا ہے, نہیں بولنا, صرف سننا ہے, سمجھنا ہے. اب جہاں پہ بولنے کی بات آئے گی میں آپ کو خود بتا دوں. اب فطرس نے کہا اچھا, جبریل نے کہا اچھا, فطرس مم مثلی کہہ رہے, اللہ نے کہا پر جلا دو. جبریل نے فطرس کے پر جلا دے. سنو سنو, جبریل نے فطرس کے پر جلا دیے, فطرس کے پر جل گئے. اب کتابوں میں آتا ہے کہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ایک وادی میں پڑا رہا. اب جاگنا, لوتھڑے کی شکل میں وادی میں پڑا رہا. گزرتے گزرتے گزر گئے کئی ہزار سال گزرے. اچانک وقت آ گیا 3 شعبان کا. 3 شعبان کا وقت آ گیا. اب فطرس پڑا ہے وہاں پہ لوتھڑے کی شکل میں. آسمان سے فرشتہ پہلا اترا, پھر دوسرا اترا, پھر تیسرا اترا, پھر جب جس کے بندے کا کلیجہ کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں حسین حسین علی گلی ہو وہ جان کے بعد چھٹی یہ چلا جاوے. جن کا ہاتھ ہے سلامت وہ بے ساختہ جاوے, جڑے بندے کا ہاتھ نہیں ہے انہوں تو نارا معذرت نہیں بھائی, ان کا ہاتھ نہیں ہوتا. اب اللہ بادشاہ دے ذکر چاہت یار او زبان چنگی نہیں لگتی, گلیاں محلہ بازارہ جو بولے ذکر حسین جا کے. اب وہ فطرس نے فیصلہ کیا کہ دیکھا آسمان کی طرف, اس نے کہا کہ قیامت تو نہیں آ گئی, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, اور 10,000 ایک فرشتے کے پیچھے 10,000 فرشتے, 1000 فرشتے آسمان کے زمین پہ آ گئے. آخری فرشتہ آیا ہے جبرائیل. اب جبرائیل کے پاس گیا فطرس, کہا جبرائیل کہیں زمین پہ قیامت تو نہیں آ گئی, اب بتا تو صحیح. سارے فرشتے زمین پہ ہیں. اب جبرائیل کہتا فطرس بھیا پریشان نہ ہو, قیامت نہیں آئی, قیامت کا بادشاہ حسین. اچھا حکم کر دیتا ہے میں تو ضرور کر سا ہائے 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 ہائے. اب یہاں سے میں ایک موڑ مڑ لگا سرکار عباس دا, اے موڑ اے باپ دا. کل ممبر حسین پہ کھڑا ہوں, جھوٹ بولوں مالک کبھی سزا دے, اس سے بڑی میرے پاس بات نہیں ہے. نہ سمجھ تھوڑی اپنی گل ہے. کل جملے لکھے نے تھوڑے بیٹے نے, کل دل کیتا ہے کوٹ عبد المالک لاہور نے مجمع پڑھا. باخدا پتہ نہیں مولا کی جانتے سن, اوتھے نہیں پڑھے گئے. ارادہ ہون بھی نہیں کیتا. مرشد نے حکم کیتا جی سرکار عباس سنا. ان سرکار عباس کیونکہ سرکار موضوع ہی ایسا آ گیا ہے, ان انہیں بھی میں چھاڑ نہیں سکتا, اس طرح کی یوں ٹرن دلائی سکتا. اب دیکھنا ایک جملہ اگر یہ سارے ایسے بولے نا, اسان نہ بولو تو خیر ہے, لیکن بیٹے دی محنت ہے, بیٹا سمجھو مہمان سمجھو لاکر سمجھو. پہلا جملہ پڑھ کے جڑے بندے تاریخ نہ واسطہ رکھ دو, جنہاں تاریخ پتہ ہے وہ جاگنا, باقی ان کی اپنی مرضی ہے کہ حسینیت سے جو ان سے کافیہ دیکھنا, ردیف دیکھنا, جملے کا وزن دیکھنا. چھوٹی سی بات کرنی ہے جی, میں بسم اللہ کلوز کر رہا ہوں. اب حسینیت سے جاگ رہے ہو, بولو حیدری. حسینیت سے جو ان سے وہ نسل ہندہ ہے. حسینیت سے جو ان سے, آج سے پہلے سنے ہوئے ابھی یہ کان سے پکڑنا, یہ گیٹ سے باہر کر دینا. آج کے بعد خبردار میرا بیٹا ممبر حسین بنا نکانے میں نہیں آنا. اگر نہ سنے ہو جتنا حق بنتا ہو بیٹے کا دینا ضرور ہے. اب حسینیت سے جوڑ سے وہ نسل ہندہ ہے, آج کر کے دور کا تحصیل درندہ ہے, آج کر کے دور کا تحصیل درندہ ہے. اور صدیوں سے لہرا کے بتا رہا ہے عباس کا علم, یزید مر گیا لیکن حسین. پرچم عباس آخری سال فکر اس سے سلام کرنے ہیں, ایک حکم ہوا سرکار عباس دے پرچم دے, سارے بولو حیدری.
اب جن دے گھر سے علم لگا ہاتھ بلند کرو ذرا نہیں ماشاءاللہ ڈھیر سارے بیٹھے ہو جنہاں دے گھر تے نہیں مالک جلدی نہ انہاں دے گھر تے علم نصیب کرے انہاں نوں بھی عباس دے علم دے تھلے اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا کرے یاد رکھنا کدی نہ کیا جے تے ساڈے گھر دے تے عباس دا علم ہے ہر دفعہ ہی کیا جے ساڈے گھر عباس دے علم دے تلے ساڈا گھر ہے کیا کہنے اب جن دے گھر چلو بنا اس تک میری گل یقیناً پہنچے گی جن دے نہیں ہے ناراضی ہونا لوگ ہیں میرے سیاہ ماتم کر دے مردے کیوں نہیں کہتے ہیں چھوٹیاں چلاندے مردے کیوں نہیں زنجیر نہیں کرتے ہم مرتے کیوں نہیں سر پہ کمازہ نہیں کرتے ہم مرتے نہیں آپ ماتم کر کے نہیں مرتے وجہ بتا رہا ہوں چوتھے فکرے پہ اور یہ سلام کر کے جا رہا ہوں کہ پرچم عباس جو گھروں پہ سجا رکھا ہے مشکلوں کو گھر سے بہت دور بھگا رکھا ہے اللہ اکبر حجا بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر پرچم عباس جو گھروں پہ سجا مرتے کیوں نہیں بچا گیا ہے کہ پرچم عباس جو گھروں پہ سجا رکھا ہے مشکلوں کو گھر سے بہت دور بھگا رکھا ہے اور کر کے اب ساہ کا ماتم جو مرتے نہیں اسی علم میں تو مرنے سے بچا راضی رہنا اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا آج ہو گئی ہے 23 محرم الحرام اللہ اکبر جنہوں نے ہائی کی ہے انہوں نے یقیناً پتا ہے کہ اس سے محرم دی 23 تاریخ ہے علی دی بیٹی بازارہ چہور ہوتا ہے اللہ اکبر میں کیا کر جی بسم اللہ کرا مالک باتوں قبول فرمائے یار 23 محرم تھا کہاں سے مجھائے پڑھوں یار 23 محرم تھا علی کی بیٹی بازاروں میں بے ردا ہے یار مر جانے کے لیے بات نہیں ہے ہمارے مرشد کی بیٹیاں بازاروں میں بے ردا ہے اب علی کی بیٹی شام کے بازاروں میں کوفیوں سے کہتی رہی ہے کوفیوں اے شامیوں میں علی کی بیٹی ہوں مجھے اس موڑ پہ ردا دے دو اور میں اگلے موڑ پہ واپس اللہ اکبر اللہ اکبر اب سفر یہ محرم کے ایام ہیں چاہتا ہے دل کے سفر کے حوالے سے ماتمی اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا جملہ مجھے پورا کہنے دینا پھر ماتم کرنا جتنا دل لے گریا کرنا اور یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں آج شرما کے ہائے نہ کرنا جتنے جوان بیٹھے ہو تمہاری ماں کو تم اکبر سے پیارے تو نہیں اب علی کی بیٹیاں شام کا سفر کر کے یزید کے دربار کا سفر کر کے مدینے میں آئی نا بادشاہ سجاد سے کسی نے پوچھا بادشاہ سنا ہے 4 سال کی ضعیفہ بڑا روتی تھی اللہ اکبر میرا کہنا بڑا سوکھ ہے بڑا سننا بڑا سوکھ ہے یا تو سوچو 4 سال کی ضعیفہ ہوں گی یار 4 سال کی ضعیفہ بڑا روتی تھی سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوا سجاد رو کے کہتے نبوس یا میں بتاتے مر جاؤں گا یا جس کا ہاتھ ہوا سینے پہ نہ آیا وہ بندہ اپنے آپ کو مات بھی نہ کہوائے بندے نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے سکینہ روتی کیوں تھی سجاد رو کے کہتے ہیں جتنے قریب سے اس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا اے شبر نبیدہ ایک ہاتھ سے حسین کے خنجر چلاتا دوسرا ہاتھ زلفوں پہ رکھ کے تماچا مار کے کہتا اے ہم نے تیرا غازی مارا اے اب غلام اے اب آبادان ہم نے تیری سمجھے ہم نے تیرا غازی مارا ایک بیوی ہے جس کا پہلو زخمی ہے اے شبر کا ہاتھ روک گئی دامار میں نے چکیا پیس کے پاس اللہ اکبر ودھاوی منظر ایک ودھاوی جملہ وہ کھا پڑھنا میں جی بسم اللہ اشارہ کروں گا لب لے آنا حسین نے کہا عباس نے کہا مولا حسین اجازت دیتے ہیں مجھے لڑنے کی جنہیں بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو یار مصعب نام ہی محسوس کرندہ ہے حسین نے کہا عباس اجازت مانگنی ہے لڑنے کی نہ مانگ مجھ سے مرنے کی مانگ اب مانگ بھی اس سے جا کے وہ جو تیرے سہارے سے مدینہ سے آئی ہے وہ جو
خبر لوگوں کو کہتی پھر رہی ہے بیویوں کو اور پردے کی خبر تھا پریشان نہ ہو ابھی میرا عباس زندہ ہے عباس میرا زندہ ہے ابھی کچھ نہیں ہوتا اب عباس آئے ہیں بیوی کے دروازے پہ آگے نما کی آیت پڑھی ویسے آئے ہیں جیسے مدینے میں سوالی بن گئے عباس بی بی کے دروازے پہ آئے آگے آیت پڑھی اب اندر سے کہا بی بی نے کہا مفیزہ جا کے دیکھو تو صحیح باہر کون ہے جو یہاں پہ کربلا میں آگے ہم سے کچھ مانگ رہے بی بی نے فضا کو بھیجا بی بی روتی ہو جاتی ہے ماتم کرتی واپس آتی ہے آگے کہتی ہے بی بی ہم اجڑ گئے عباس آیا ہے موت کی اجازت مانگ رہے بی بی عباس موت کی اجازت مانگ رہے ہیں بی بی نے کہا عباس انا صدقتا امیر المومنین اب جس نے ماتم کرنا مسلم اٹھ کے ماتم کرنا ہے اب بی بی نے کہا عباس انا صدقتا امیر المومنین عباس بابا کا فرمان سچ ہو گیا عباس میرے بابا کہتے تھے اے زینب ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھوں پہ رسیاں آ جائیں گی زینب ایک وقت آئے گا تیرے سر پہ ردا نہیں ہوگی اے عباس آج تو مجھ سے موت کی اجازت مانگنے آئے ہیں عباس جب تیری جوانی دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی اور کس کی کیا مجال او میرے ہر سے ردا اتارے او میرے ہاتھوں پہ رسیاں اللہ اکبر اللہ اکبر عباس آج تو مجھ سے موت کی اجازت مانگ رہا ہے عباس آج مجھ سے یقین ہو گیا میرے سر پہ ردا اللہ اکبر کیا پڑھوں صاحب اس سے بڑھ کے عباس قریب آئے حسین کے چھوڑوں بالکل چھوڑوں حسین عباس کو گلے ملے حسین کہتے ہیں عباس سے ایک بات یاد رکھنا اشارہ کروں گا علم لے آنا عباس اب جس لے جا کے اسی کو نہ رہ جائے کہ سجاد تجھے دیکھ کے نہ کہہ دے تو ہے نہیں کرتا تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں اے تجھے کیا بتا میرا غازی کتنا جوان تھا اب جا کے کربلا میں دیکھنا اصغر سے بھی چھوٹی قبر ہے عباس کی اللہ جانے عباس جیسا جوان اے چھوٹی قبر میں کیسے سما گیا میرے بادشاہ کا علم اب عباس کو حسین کا بابا مولا مجھے اجازت دے میں لڑنے نہیں جا رہا حسین کہتے عباس اب اجازت مانگ رہے آج تجھے میں بتا رہا ہوں اے تو جا کے سر پہ ڈل گئی ایک بات یاد رکھی آج شادیوں کو قتل تم کرو گے اے بدلے میری زینب نے بیٹے میں بادشاہ کا علم اے بدلے میری سمیدارے بیٹے اے بدلے میرے 4 سال کی ضعیف کر بیٹے اللہ اکبر نادم کر سیدھے دھات مار کے یا حسین مجھے تیرے سر دے وطن قبول فرمائے جی صدقے اب حسین کا عباس میدان میں آگے عباس کو میدان میں آنا تھا عباس میدان میں آگے ایک بازو قلم ہوا دوسرا بازو قلم ہوا اب اللہ چاہتے نہیں جاتا تجھے بات عباس چلا تھا اب حسین کے سر پہ ایک امید نے گرز مارا حسین عباس زمین پہ آیا عباس کا 2.5 حصوں میں تقسیم ہو گیا عباس نے کہا بولا اے مجھے لینے آئے نظیر سے اتر گیا عباس کی قبر پہ مولا حسین سر کو زدہ اللہ اکبر لے عباس شاہدہ ویسد کے بعد تقریبا بسم اللہ کرا عباس کی قبر پہ مولا حسین کو محمد جھکا کے آئے اسی عباس کے علم کے سہارے بی لپٹ کے کہتی تھی اے عباس تو مارا گیا اب میرے علم کی حفاظت اور میرے پڑھنے کی ماں تمہیں عباس